بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ ناظرین، 14 فروری کے دن جو ایک دن منایا جاتا ہے یوم محبت یا ویلنٹائن ڈے کے نام سے، ایک اخلاق باختہ دن ہے، اور اس میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو مناظر ہوتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ غیر اخلاقی اور غیر فطری جو مرد و زن کا ملاپ ہے وہ اس حد تک عام ہو گیا ہے کہ لوگ اب اس کو باقاعدہ ایک تہوار کی طرح مناتے ہیں۔ اس دن کا کیا پس منظر ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، شاید ہم اس سے لا علم ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں سب کا ماننا ہے کہ اس کا تعلق بت پرست یونانی یا رومی ادوار سے ہے۔ کہیں اسے یونان کی رومانی دیوی یونو کا مقدس دن مانا جاتا ہے، تو کہیں اس کی نسبت کیوپڈ اور ونس کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ کئی لوگ اسے عیسائیت کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے پوپ ویلنٹائن کی موت کے دن کو یوم شہید محبت کے طور پہ اپنی عید بنائی تھی۔ وہاں سے یہ ایک رسم چلی ہے، ایک رواج چلا ہے۔ اور بعض مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دن کا تعلق رومیوں کے ایک فیسٹیول سے ہے، لیپر کالیا فیسٹیول۔ اس دن کیا ہوتا تھا؟ اس دن یہ ہوتا یوں تھا کہ جو روم کی کنواری لڑکیاں تھیں ان کے ناموں کی پرچیاں ڈالی جاتی تھیں، اور جس لڑکی کے نام کی پرچی جس سورما کے ہاتھ لگ جاتی وہ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا، اپنے ناجائز تعلقات اس کے ساتھ قائم کرتا، اور وہ لڑکی اس بات پہ مجبور تھی کہ وہ اس کی خواہش، اس کی ہوس پوری کرتی۔ رائج الوقت ویلنٹائن ڈے کا آغاز 15ویں صدی میں اس وقت ہوا جب یورپ نشاط ثانیہ کے عمل سے گزر رہا تھا، اور اس دن کو ایک باقاعدہ دن منانے کی جو شکل دی اور جو تحریک چلائی وہ فرانس کی شہزادی پرنس آف ایزابیل کی طرف اس کی نسبت ہے کہ اس نے 1400 عیسوی میں اس دن کو ایک باقاعدہ تہوار کے طور پہ منانا شروع کیا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو 1797 میں یوم محبت کے عنوان سے جب یہ شہزادی نے اس دن کو ایک تحریک کے طور پہ چلایا، اس کو ایک رواج دیا، اس کو عام کیا، تو یورپ میں اس کا چرچہ عام ہو گیا۔ تو مورخین یہ کہتے ہیں کہ 1797 میں یوم محبت کے عنوان سے جو محبوب ہوتا تھا وہ اپنی محبوبہ کو یا محبوبہ اپنی محبوب کو خط اور خطوط لکھتے تھے، جس نے بعد میں یہ ویلنٹائن کارڈ کی شکل اختیار کر لی۔ ناظرین، یہ تھی اس دن کے حوالے سے ایک مختصر سی اس کا پس منظر، جو اس کی ایک تاریخ ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہے جسے کبھی ہم ٹھکرا نہیں سکتے، وہ یہ ہے کہ یورپ 2 صدیوں سے زائد عرصے تک بلاد مشرق اور خصوصاً بلاد اسلامیہ پر قابض رہا، اور اس دوران یورپ نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ اس دن کو یہاں پہ اس کا رواج عام کیا جائے یا اس کو منانے کے لیے لوگوں میں تبلیغ کی جائے، اس دن کو منانے پر ابھارا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کے اختتام تک مغربی یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا، ان 2-4 ممالک کے علاوہ اس دن کا رواج اور اس دن کا تصور دنیا کے کسی خطے میں نہیں تھا، اور خصوصاً اسلامی ممالک میں۔ ویلنٹائن ڈے کو مشرقی ممالک میں اور خصوصاً اسلامی دنیا میں 20ویں صدی کے آخری عشرے میں فروغ دینے کی کوشش کی گئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسلامی دنیا میں اسلام پسندی کا رجحان بڑھتا گیا۔ اور خاص کر ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9/11 کے بعد دنیا میں لڑائی کا رخ بدل گیا، میدانی جنگ سے لڑائی فکری میدان میں داخل ہو گئی، اور یہیں سے ایک لہر ایسی چلی
کہ لوگوں کو دھماکے اور پستول اور بم اور بندوق کے زور پر نہیں بلکہ فکری طور پہ ان کو غلام بنایا جانے لگا۔ یہ ویلنٹائن ڈے اسی کی ایک لہر ہے، اس فکری یلغار کی ایک لہر ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے ان کا جو اسلامی تشخص ہے، ان کا جو ایک وقار ہے، جو اسلام نے ہمیں ایک شناخت دی ہے، اس شناخت کو مٹانے کے لیے اور اپنی جو ایک روشن تاریخ ہے، جو ہماری ایک ثقافت ہے، جو ہمارا ایک کلچر ہے، اس سے ہمیں دور کرنے کے لیے ہمارے معاشرے میں ایسے دنوں کو رواج دیا گیا۔ اور آج ہم نے فکری غلامی کا ایک ایسا ثبوت دیا ہے کہ ہم بڑی خوشی سے ان دنوں کو مناتے ہیں، اور پھر معاشرے کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس دن کتنی معصوم اور عفت مآب بہنوں کی، بیٹیوں کی عزت تار تار ہوتی ہے، انہیں ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اپنی ناجائز خواہشات کے لیے ان کو ورغلا کر، ان کو طرح طرح کے نام دے کر، یوم محبت اور عجیب و غریب فلسفے جاڑ کر لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اور معاشرہ جو ایک تقدیس مشرق کا شناخواں معاشرہ تھا، وہ معاشرہ آج ایسا زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے کہ جس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ بس اوقات اپنے معاشرے میں یہ بعض رسم رواج دیکھ کے بندے کو حیرانگی ہو جاتی ہے کہ یہ وہ معاشرہ تھا جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہی ہے وہ قوم جو رسول ہاشمی کی امت ہے۔ لیکن فکری طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہماری چادر اور ہماری چار دیواری کی جو عفت ہے وہ تار تار ہو گئی ہے۔ نام بڑے عجیب و غریب، روشن خیالی، تہوار، خوشی کا دن۔ کون سا تہوار بھائی؟ ہمیں اسلام نے صرف 2 تہوار دیے ہیں، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا تہوار ہے۔ اس میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم خوشی منائیں، جو ایک محدود دائرے کے اندر ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے، اس میں ہم خوشی منائیں، ہمیں اجازت ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں یا جتنے بھی تہوار ہیں، یہ مغرب نے ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں، اور اس کا بنیادی جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں فکری طور پہ غلام بنایا جائے۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آج ہمارا ضمیر اس غلامی میں ایسا دب گیا ہے کہ ہم اگر شادی کریں تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی تعلیمات کو دیکھیں، اپنی ثقافت اور اپنی کلچر کو، اس کو آگے لے آئیں، ہم غیروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہماری فوتگی ہو جائے تو ہم غیروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا دن آتا ہے تو ہم غیروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا ہمیں کوئی اسلام نے تہوار نہیں دیے؟ کیا ہمیں اسلام نے خوشی منانے سے روکا ہے؟ کیا اسلام ہمیں محبت کرنے سے روکتا ہے؟ اسلام تو ہے ہی محبت کا دین، اسلام تو محبت کا پیغام لے کے آیا ہے، اور یہ محبت ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ایک دن مدر ڈے مناؤ، پورے سال میں آپ والدین کا حال تک نہ پوچھو، انہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آؤ، لیکن ایک دن آ کے والدین کے پاؤں پکڑ کے ان کی خدمت کرو۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں اجازت بلکہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ پوری زندگی آغاز سے لے کر اختتام تک والدین کی خدمت کرو، معاشرے کے ساتھ محبت کرو، محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ لیکن ہم مدر ڈے، فادر ڈے، ایک دن ہم حجاب ڈے مناتے ہیں۔ یہ بعض ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کی جگہ حجاب ڈے یا کوئی دوسرا نام دے دیتے ہیں۔ یہ حجاب ڈے پوری زندگی حجاب ڈے ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف
14 فروری کو آپ حجاب کرو، باقی زندگی میں جیسے مرضی آپ زندگی گزارو۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے، پوری زندگی کے لیے آپ کے سامنے ایک آئیڈیل ہے، تعلیمات ہیں۔ صرف 1-2 دن میں آپ محبت کا اظہار کرو، والدین کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، ان کی خدمت کرو، اور پھر اس کے بعد ان کا حال تک نہ پوچھو، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنی تمام بہنوں سے اور اپنے تمام بھائیوں سے، جو جن کے دل و دماغ میں یہ فلسفہ جاڑا گیا کہ یہ ایک محبت کا دن ہے، محبت کا تہوار ہے، اس میں کیا حرج ہے، کیا مشکل ہے، کیا تکلیف ہے کہ ہم پھول لے کے کسی لڑکی کو دے دیں، اس سے ہمارے معاشرے میں محبت نہیں، اس سے میرے خیال میں معاشرے میں محبت نہیں، بلکہ اس دن ہم دیکھتے ہیں کئی خاندان آپس میں لڑ کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے تباہ ہوتے ہیں، لڑکیوں کی زندگی تباہ ہوتی ہے، لڑکوں کی زندگی تباہ ہوتی ہے، کئی غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہے تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے کسی بھی صورت، اگر ہم معاشرتی لحاظ سے دیکھیں تو ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم ایک باغیرت قوم ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، ہمارے اندر حمیت ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے۔ اگر آج میں کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو اس طرح غلط نظر سے دیکھوں گا تو میرے بھی گھر میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کیا وہ محفوظ رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ دنیا کا ایک بدلہ ہے۔ اگر آج ہم کسی کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارے گھر میں بھی یہی نظر پڑ سکتی ہے۔ اگر آج ہم کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتے تو کل کوئی، ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ کل کوئی آ کے ہماری عزت کا خیال رکھے۔ اگر آج ہم کسی کی بہن کو پھول دیتے ہیں تو پھر چاہیے یہ کہ ہم آ کے گھر میں جو ہماری بہنوں کو پھول ملے ہیں ان پہ ہماری غیرت نہیں جاگ آنی چاہیے۔ پھر وہاں ہمیں کیوں غصہ آتا ہے؟ جب آپ ایک چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے، آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ میری بہن کو، میری بیٹی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے، تو پھر آپ کس نظر سے اور کس دل سے اور کس دماغ سے جا کے دوسری کی بہنوں کو اور دوسری کی بیٹیوں کو ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں؟ تو گزارش ہے کہ یہ دن، ہم مشرقی قوم ہیں، ہم رسول ہاشمی کی قوم ہیں، اور ہم ایک باغیرت قوم ہیں۔ ہماری ایک غیرت ہے، ہمارا ایک تشخص ہے، ہمارا ایک وقار ہے، ہماری ایک شناخت ہے، ہماری وہ شناخت برقرار رہنی چاہیے۔ بصورت دیگر یہ میں عرض کروں کہ جو قومیں فکری طور پہ غلام ہوتی ہیں وہ کبھی بھی دنیا میں اپنی تاریخ نہیں بنا سکتی، بلکہ ان کا وجود ہی مٹ جاتا ہے۔ اور جو قومیں جسمانی طور پہ غلام ہوں وہ اول آخر بالآخر جا کے وہ اس غلامی سے نجات پا لیتی ہیں، لیکن جو قوم فکری طور پہ غلام ہو جائے تو اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ تاریخ ایسی قوموں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح یہ کیا دن ہے، کیوں ہم مناتے ہیں، اور پھر اس کے معاشرے میں کیا نقصانات ہیں، کتنے غلط تاثرات ہیں، کتنا ایک غلط میسج جاتا ہے دنیا کے سامنے کہ یہ وہ رسول ہاشمی کی قوم ہے، یہ اس کی امت ہے، یہ پاکستانی قوم ہے، یہ مشرقی قوم ہے، یہ اسلامی امت ہے، اور ان کا یہ کردار۔ تو گزارش ہے کہ جو 14 فروری کا دن ہے اور اسی طرح دیگر دن ہیں جس میں اخلاق باختہ تہوار منائے جاتے ہیں، ان سے ہم گریز کریں اور معاشرے کے اندر ایک شعور بیدار کریں، ایک آگاہی، شعور پیدا کریں اپنے نوجوانوں میں، اپنی ماؤں کے دماغوں میں، بہنوں کے دماغ میں ایک شعور، ایک آگاہی، اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم اپنی شناخت رکھتے ہیں، ہم اپنا ایک تشخص رکھتے ہیں، ہماری اپنی ایک وقار ہے، اس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔